اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، یہ ہے جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے ہی مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت کے وارث، تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیات کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ رنج۔ یہ جو حکم دیا گیا نا کہ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، یعنی اصحاب الاعراف، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو ہی اتنا قوی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں، نہ منفی پہلو اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں۔ تو اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے۔ تو جب وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے ان سے مکالمہ کریں گے اور پھر شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ ان لوگوں میں تو نے جانے سے بچا لی ہے، اور اہل جنت کو دیکھیں گے تو پھر حسرت ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی جنتوں کی خوشخبریاں دی ہیں نا، وہاں ایک چیز جو بڑی اہم بتائی ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ رنج۔ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں نا، خوف اور رنج، جن چیزوں سے دنیا میں ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دینے والی دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ یہ جو فیوچر کا ہوتا ہے، مستقبل کا خوف، آنے والے وقت کا خوف کہ اس میں کیا ہوگا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ بہت سی چیزیں انسان کو ڈراتی رہتی ہیں، بہت سے وہمیں انسان کو ڈراتے رہتے ہیں۔ اور رنج کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے پاسٹ میں ہو چکی ہوتی ہیں چیزیں، بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کو ہرٹ کرتی ہیں، اس کو دکھ اور تکلیف دیتی رہتی ہیں۔ تو یہ دو بڑی تکلیف دینے والی چیزیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جنت میں یہ نہیں ہوں گی، نہ ان کے لیے اہل جنت کے لیے خوف ہوگا نہ رنج ہوگا۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آج بھی ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ اور اصحاب الاعراف کی یہ جو گفتگو ہے، اس سے کسی حد تک اندازہ کیا جا سکتا ہے
کہ عالم آخرت میں انسان کی قوتوں کا پیمانہ جو ہے یہ کس قدر وسیع ہوگا۔ وہاں پر آنکھوں کی بینائی اتنے بڑے پیمانے پر ہوگی کہ جنت اور دوزخ اور اعراف کے لوگ جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ وہاں پر آواز اور سماعت جو ہے نا یہ بھی بہت بڑے پیمانے پر ہوگی، یعنی دور دور سے لوگ سن سکیں گے جس سے بات کرنا چاہیں گے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے بیانات جو کہ عالم آخرت کے متعلق ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، یہ اس بات کا تصور دلانے کے لیے کافی ہیں کہ وہاں پر جو زندگی کے قوانین ہیں نا وہ ہماری یہ جو موجودہ دنیا اس کے قوانین سے بالکل مختلف ہوں گے، اگرچہ ہماری یہ جو پرسنالٹیز ہیں وہ یہی رہیں گی جو یہاں پر ہیں۔ جنتی لوگوں کی بہت بہترین ان کی پرسنالٹیز کو بنا دیا جائے گا، بہت خوبصورت، اور اہل جہنم جو ہیں ان کو بھی بڑے بڑے جسم دے دیے جائیں گے، ان کی جو اسی طرح سے وہ ساری چیزیں رہیں گی، مطلب جس طریقے سے وہ فیل کرتے ہیں، درد کو محسوس کرنا، وہ چیزوں کو بڑھا دیا جائے گا، بہت بڑھا دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آیت نمبر 40 سے 52 تک اپنی نشانیاں بتائی ہیں، اپنی قدرت کا ذکر کیا، فرمایا کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہوگا جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، اور اللہ کی راہ سے روکنے والے، اللہ کے راستے سے ٹیڑھا کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے راستے سے کیسے روکا جاتا ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اصحاب اعراف کا ذکر جو کہ جنت والوں کو دیکھ کر دعا کریں گے اور دوزخ والوں کو دیکھ کر پناہ مانگیں گے، وہ دوزخ میں کچھ اہم اور بڑی شخصیات کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ آج تمہارے جتھے کسی کام نہیں آئے، نہ ہی وہ تمہارا ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ دنیا میں بڑائی کا جو معیار ہے نا وہ سرداری اور چودراہٹ ہے، دولت ہے، لیکن آخرت میں یہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا، وہاں پر صرف تقویٰ کام آئے گا۔ اور پھر دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ کاش یہ جاننے والے جو ہے نا، مطلب کاش یہ دنیا میں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں کہ وہاں پہ کتنی کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ محنت بھی کرنا ہے، افسوس ہوتا ہے اس چیزوں پہ کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں، نہ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، ہمیں جو دوسروں تک اس دین کو پہنچانا تھا، ہم تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ جو جہنم والے یہ اپنے جنت والوں سے جن سے کہیں گے نا، یہ سب کون ہوں گے؟ یہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں گے، ان کی اولادیں ہوں گی، ان کے والدین ہوں گے، ایسے لوگ جو یعنی جن کی خاطر یہاں پہ لوگ گناہ کرتے ہیں نا، یہ وہ اپنے اپنے قریبی رشتے ہوں گے۔ تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان لوگوں پر حرام کر دی ہیں جو دنیا کی زندگی کے فریب میں مبتلا رہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے۔ پھر آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کیا متوجہ کرتا ہے کہ اس کتاب ہدایت اور رحمت کو مان لو، اور جس انجام کی یہ خبر دے رہی ہے اس سے ڈر جاؤ۔ جس وقت کے منتظر نہ رہو کہ جس وقت جب اپنی آنکھوں سے تم انجام دیکھ لو گے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اس وقت کا اعتراف جو ہے نا وہ کسی کام نہیں آئے گا، اس وقت ایسا اعتراف کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 54 میں کیا فرماتا ہے؟ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا،
پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مینہ برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو، اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 54 سے 58 میں جو چیزیں بیان کی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ محض خالق ہے اور پیدا کر کے دوسروں کے حوالے کر دیا کہ وہ حکم چلائیں، نہ ہی اس خلق کو پورا جو ہے نا خود مختار بنا دیا ہے کہ جو چاہے کرتے پھریں، اپنی مرضی کرنے سے فساد پھیلتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 سے جو ہے انبیاء کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس کے مختلف ادوار بتائے ہیں۔ آیت نمبر 59 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان کو لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہیں کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا کہ ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا،
اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہیں۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف جب ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے نہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہاں پر پارہ نمبر 8 مکمل ہوا۔ تذکرہ چل رہا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا، ان کی تاریخ کا، دلائل دیے گئے ہیں، یعنی پورا قافلہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کا نمودار ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، دیگر انبیاء کے قصے بیان کیے گئے۔ یہ تمام رسول ایک ہی دعوت پیش کرتے ہیں کہ اے قوم، صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ لیکن ان کی اقوام نے اپنے رسولوں کے ساتھ جھگڑا کیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی، ان سرداران قوم نے شدید مخالفت کی جو تمام مذہبی اور معاشی اقتدار کے مالک تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ملک میں ظلم اور مکر کے جال بچھا رکھے تھے اور وہ تبدیلی برداشت نہیں کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات ہی نہیں مانی، سرداران قوم کے پیچھے پھرتے رہے، اسی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے سب۔ تو قوم عاد کا بھی یہی حال تھا۔ قوم سمود بہت ترقی یافتہ قوم تھی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نشانی مانگی، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا اور بات نہیں مانی۔ ایسے ہی قوم لوط کا تذکرہ آیا ہے جو کہ ہم جنس پرستی کرتی تھی، انہوں نے اللہ کی ساخت کو بدلا، اللہ کے قانون کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ تو اب دیکھیں کہ آج کل تو ہم جنس پرستی کے متعلق دنیا کے اندر قوانین بن گئے ہیں، اور پھر یہ بہت عبرت انگیز آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔
آج کوئی نبی نہیں ہے، ورنہ اس طرح کی قومیں آج بھی اٹھا کر پٹکی جاتی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کرپٹ تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، بددیانتی کرتی تھی۔ ان کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام آئے، لیکن سرداران قوم نے کیا کہا کہ اگر شعیب کی پیروی کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ ہر زمانے کے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے حق سے یہی خطرے محسوس کیے ہیں، آج بھی کہتے ہیں سود نہیں کرو گے تجارت کیسے چلے گی؟ اگر اسلام کے اصول مان لیں گے تو جی چلتا ہوا کام رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ کاش یہ بات ہماری قوم سمجھ لی کہ تبدیلی ایمان اور تقویٰ سے آئے گی، تبھی اسلامی پاکستان جو ہے خوشحال پاکستان بن سکے گا۔ اللہ اللہ